یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا، الف لام میم صاد، تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے۔ تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہمیشہ سے، پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے، من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا۔ یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے۔ آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے، اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو، تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں، گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو، اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا، دوسرا گدھا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے۔ جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا، پہلی دفعہ، بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا، جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے، ہے بھائی، پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی۔ تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا، بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے، انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا، اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے، چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا، پچھلی لات وہ زیبرے کی ہے، وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا، کہتے اتنی پاور۔ میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں، یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس، وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے۔ تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا، تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں۔ اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا، یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا، گن سے اس کو مارا ہے، قریب گئے ذبح کرنے کے لیے، تو لات سے دور رہیں آپ، یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا، آپ لیٹے ہوئے ہوگے، لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار میں،
باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے حیات ہے کیا, وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. اور کئی لوگوں کے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو موت کے وقت ان کے ساتھ جو منظر پیش آیا. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ اکثر سناتا ہوں, ممکن ہے لوگ اس پہ بھی کلپ بنا کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑایا تو ہمارا بھی شروع کر دیں, لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں. اگر وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچے ہیں تو اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے. میرے ایک دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں, 18 سال سے میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں. ان کی پرہیزگاری پہ کوئی الحمدللہ لوگ شبہ نہیں کرتے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, کسی کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت نیک ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, طالب علم تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایسا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا کہ بچنے کی امید نہیں تھی. ہاسپٹل میں, آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں ان کو, 60. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ان بعد میں پتہ چلا, وہ کہہ رہے تھے ان پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. تو خیر وہ خرچہ ہوا, اور 60 بوتلیں ان کے پہ خون کی چڑھی ہیں. خرچہ اسی سے لیا کہ جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا نا. وہ ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا تھا, یہ جو لوگ اپنی اولادوں کو انہوں نے آوارہ گرد بنا رہے ہیں نا, لبرل لوگ, معاشرے میں ہر برائی کی جڑ میں آپ کو لبرل پنا نظر آئے گا, بتا دوں میں. اور یہ لبرل لوگ ہر برائی کی بنیاد مولویوں کو قرار دے رہے ہیں, حالانکہ ہر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں. ہر فساد کی جڑ میں لبرلزم نظر آئے گا آپ کو. امریکہ میں کتنا بہترین قانون ہے, یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے, وہاں اگر کوئی جرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہوگی. شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بندہ مار دیا, تو شراب کو کون حلال کہتا ہے, مولوی لوگ حلال کہتے ہیں. بے روزگاری ہو, بندہ ٹھا کرنے کی یاد تھوڑی ہے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں غصے میں طلاق دو, وہ ہو جاتی ہے, غصے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں نا غصے میں طلاق دیتی, ہم کہتے ہیں بھائی طلاق محبت سے نہیں ہوتی کبھی کہ جا میری محبوبہ اور میری پیاری. تو غصے کا تو مطلب ہی ہے کہ کنٹرول کرو. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ, اہل جنت کی علامت ہے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلتے ہیں. تو مذہبی لوگ تو غصے کے پینے کو ثواب قرار دیتے ہیں. لبرل لوگوں کے ہاں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے, تو وہ اگلا غصہ کیوں پیے گا بھائی, ثواب تو آخرت میں ملے گا نا. لبرل لوگوں کے ہاں پیسے ثواب ہیں, تنخواہ اچھی ہو جائے تو یہ ثواب ہے, تو غصہ پینے سے تنخواہ اچھی بولو بھائی نہیں ہوتی. تو آخرت, جنت, جہنم یہ تو مذہبی لوگ بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں, اور لبرل لوگ تو یہ ان کے ہاں تو جنت جہنم ہی نہیں ہے. جنت جہنم ہی نہیں ہے تو وہ غصہ پی کے کیوں ٹینشن میں آئے گا. وہ کہے گا بھائی بھیڑ لو, گاڑی چڑھا دو اس کے اوپر, غصے میں آیا ہوا, اور باس پہ غصہ جاری نہیں کر سکتا تو بیگم پہ آ کے غصہ نکالتا ہے. بیگم پہ غصہ آیا, وہ ذرا پاورفل ہے تو آ کے اپنے ملازمین پہ نکال دے گا غصہ.
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی تھے. کیونکہ آج جب سے یہ فساد چودھری کے علماء کے خلاف بیانات آئے ہیں نا, لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو, یہ ہے صحیح انسان کا بچہ, یہ ہے صحیح جو ہے نا ملک میں جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ. تو میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے تحریر میں کہ جب مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے نا تو میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ غصے میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں. اندازہ لگاؤ یار, جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف ہے, حالانکہ اولاد تو ویسے بھی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور پھر وہ بچے بھی ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جب وہ چھوٹے تھے, لیکن کیا کہتے ہیں جب غصہ ختم ہو گیا پھر بلا کے اگر مارنا ہے تو جو بھی اعتدال کے ساتھ مارا جائے گا تو وہ بھی اس میں پھر اعتدال رہتا ہے. غصہ آیا تو انسان کہتا ہے چپیڑ دو بس اس کو, ٹھیک ہے نا, ایسی کی تیسی کر دو. اتنا کنٹرول, کیونکہ یہ نبی نے سکھایا ہے. لبرل لوگوں کے پاس غصے کے کنٹرول کرنے کا, وہ موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں لیکن وہ صرف ہوائی باتیں ہیں ان کی, وہ بتاتے ہیں کہ کنٹرول کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ لوگ فرق پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا معاشرے میں, لیکن جاندار جو تحریک ہے نا, جو جاندار یعنی ایسی موٹیویشن ملے انسان کو کہ وہ عملی طور پر اس پہ آمادہ بھی ہو جائے, وہ صرف اسلام کے پاس ہے. دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا للہ اقدر منک علیک, للہ اقدر منک علیک, للہ اقدر منک علیہ منک. کیسے عجیب الفاظ ہیں, للہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود, تجھے اپنے غلام کی غلطی پر سزا دینے کی تجھے غلام پر جتنی قدرت ہے, اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے. لبرل لوگوں کے پاس اس قسم کی کوئی فلسفہ ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے الفاظ ہیں, بہت مشکل ہے بھائی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا نا جو مذہبی نہ ہوتا, وہ جا کے کیا سمجھاتا. ایکچولی جب آپ نے غلام کو مارا ہے, ایکچولی تو اس سے نیگیٹیوٹی کو فروغ ہو رہا ہے معاشرے میں, اس سے غلام کے دل میں آپ کی محبت کم ہو رہی ہے. ان فیوچر مستقبل میں جب آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے یہ غلام آپ کو غلام بنا کے بیچ دے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ آپ کی اطاعت دل سے نہ کرے, یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے خراب کرے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ان سب باتوں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, لیکن نبی کے الفاظ کیسے نپے تلے, ایک لفظ نے ایسا موٹیویٹ کر دیا ابن مسعود کو. ہو کہا ابن مسعود جتنی تجھے طاقت اس غلام پہ ہے نا, اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ ہے. کیا مطلب, اس کی غلطی پر تو جتنی سزا اسے دے رہا ہے اس لیے کہ غلام ہے, یہ بھاگ نہیں سکتا, تو تیری غلطی پر اللہ اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے, اور اس میں تو بھاگنے کا چانس ہے, تیرے بھاگنے کا چانس نہیں ہے. ایسا موٹیویٹ کیا ابن مسعود کو. ابن مسعود تو وہی عرب کے جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آگ بھر دی. ابن مسعود نے فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. حالانکہ نبی نے آزاد کرنے کا حکم بس یہ کہا تھا احتیاط کرو, یہ بھی نہیں کہا تھا نہیں مارو. کیا ہو گیا بھائی, نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھانا, یہ بھی نہیں کہا. بھائی غلام ہے, بعض دفعہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, شرافت کا دور تھوڑی ہے. آج تو بالکل بھی نہیں ہے, اس زمانے میں بھی ماتحت لوگوں کو تو بڑے سخت جان ہوتے تھے نا, قابو کرنا پڑتا تھا. نہ تو نبی نے یہ کہا کہ اس کو مارو نہیں, نہ نبی نے یہ کہا کہ ہلکا مارو. بس ایک بات کر دی, ٹھیک ہے مار رہے ہو, یہ تمہارا مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, ممکن ہے کوئی وجہ ہو, بس اتنا سوچ لو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی جو تم مار رہے ہو, تو تم غلطی کرو گے تو سزا اللہ دے گا. تو ایسا موٹیویٹ ہوئے کہ احساس ہو گیا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں معاف بھی کرے اور احسان بھی کرے نا, تو میں صرف اس کو غلطی پہ جو میں نے سزا دی ہے یہ نہیں کہ آئندہ سزا نہیں دوں گا, غلامی کے توق سے ہی نکال دوں گا تاکہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے.
آزاد ہو جائے میری طرح, پھر جو مرضی کرتا پھرے. غلام کروڑوں, اس زمانے میں سب سے قیمتی مال غلام ہوتا تھا. آج اگر کسی کے پاس پراڈو ہے نا یا طارق روڈ میں دکانیں ہیں, وہ اتنی قیمتی نہیں تھی, کیونکہ انسان پورا کنٹرول میں ہے نا. اس آدمی کی عزت ہوتی تھی جس کے غلام ہوتے تھے. تو یہ موٹیویشن یہ لبرل لوگوں کے پاس, یہ فساد چودھری جب ملک میں لبرلزم لے کر آئے گا نا, فساد چودھری جیسے لوگ, تو اس سے جرائم کی شرح بہت بڑھ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, جرائم کی شرح بے پناہ بڑھ جائے گی اس سے. تو کیا کہہ رہا تھا, کہاں سے فساد چودھری آ گیا یار؟ ایکسیڈنٹ, ہاں, تو میں وہ تذکرہ کر رہا تھا. غصے پہ بات آئی تھی, غصے پہ کہاں سے آ گئی بات؟ ہاں, میں یہ بتا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا کیوں تھا. وہ پجاروں میں لڑکے گھوم رہے تھے, ابا پیسے والے تھے, تو جن کے ابا کے پاس پیسہ ہوتا ہے بچے کنٹرول میں, کہتے تو یہ کہ ہم 2 بچے پیدا کریں گے تاکہ کنٹرول میں ہوں. غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, دولت مندوں کے ہاں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کم اس لیے کہ تاکہ غربت بڑھ رہی ہے دنیا میں. تو جن کے بڑھ رہی ہے وہ تو ان کو فکر نہیں. آپ کو تو اللہ نے اتنا پیسہ دیا تو آپ کو تو اولاد زیادہ چاہیے, یہ قبر میں لے کے جاؤ گے پیسہ. انسان کی خواہش ہوتی ہے, نیچر ہے کہ میرا پیسہ میری اولاد استعمال کرے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اور وہ بھی کنٹرول سے باہر. تو وہی پجاروں لے کے گھوم رہے تھے اور وہ رانگ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہائی روف کو مارا ہے, ایسے ایسے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکلی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عیاش لوگ ہیں, کنٹرول سے بالکل باہر. تو ظاہر ہے جب عیاشی کریں گے تو پھر رائٹ اور رانگ کا تھوڑی پتہ چلے گا کہ رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں یا رانگ سائڈ پہ چل رہے ہیں. تو اگر تربیت کرو گے تو 12 بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے, تربیت نہیں کرو گے تو 2 بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو اس کا تعلق بچے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہے, بلکہ زیادہ بچوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے, کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی آپس میں رشتہ ہوتا ہے, صرف باپ اور اولاد کا, ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا. یہ جو بچے ہیں نا, ان کا آپس میں بڑا زبردست ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں بچپن میں ہمارے ابا نے اتنا کنٹرول نہیں کیا جتنا بھائیوں نے کنٹرول کیا ہے. ابا تو آفس میں ہوتے ہیں, اور پھر ابا پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, ان کو نئے زمانے کی چالاکیاں پتہ نہیں ہوتی. نئے زمانے کی چالاکیاں آپ کے بھائی بہنوں کو پتہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابا نے اپنا اب زمانہ اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے نا کہ بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بھائی کہاں سے بگڑ سکتا ہے, کون کون سے ذرائع. ابا کو نہیں پتا ہوتا. تو وہی ہے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کرنے کے اندر. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ شعر میں ٹائم نہ لگے نا. تو وہ ان کے 60 بوتلیں چڑھیں خون کی, تو بالکل مرنے لگے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ منظر ہوا کہ جب مجھے ہاسپٹل میں لایا گیا تو بالکل ہی بلڈ نکل چکا تھا. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکسپائر ہو چکے ہیں, جان یعنی نکل گئی ہیں ان کی. اب خود سوچو 60 بوتلیں جس کو چڑھی ہوں گی, کیا بچا ہوگا خون. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد میرے رشتہ دار کھڑے ہوئے. وہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں بھی, ان کے والدہ بھائی وغیرہ. تو کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کھلی ہے اور ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں. تو میں اپنے رشتہ داروں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نلکیاں نکال دو, میری موت کا وقت آ چکا ہے. میں چیخ رہا ہوں لیکن میری آواز وہ سن نہیں رہے. ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نیند اور جاگتی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے, بالکل بٹوین میں. مجھے پتہ ہے اس موقع پہ بٹوین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس پہ کلپ آ جائے گا, ان کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. یہ میں ویسے ہی تھوڑے سے چٹنی کباب کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں درمیان میں رکھ دو. وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں بالکل بٹوین میں رکھ دو لے جا کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی, جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں, جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا, مگر الٹے سیدھے جواب دے گا, غنودگی میں نا. جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے.
اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بعین ہی اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا اس دنیا میں, ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں, اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے, کیونکہ برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتہ چلا ابھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس, یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے, کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے, لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا, میں ختم نہیں ہو رہا, بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کچھ یہاں اور کچھ وہاں, تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے پھر, کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, اور مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے ہیں اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات دیکھ لیں نا. سنتے تو ہیں یہ جو گٹر ابل رہے ہیں, یہ دنیا سے جانے, یہ تو بالکل زندگی میں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ. بیماریاں پھیل رہی ہیں, کچھ گٹر میں ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں, کچھ گر کے ہلاک ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا ایک بچہ صبح سے غائب ہوا, 6-7 سال کی عمر. اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں. مغرب میں کسی نے کہا یار یہ گٹر کھول کے دیکھو, کیونکہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ایسے تھا کہ وہ یعنی ایسے جھولتا تھا. تو وہ 6 سال کا بچہ جب گٹر کا ڈھکن ہٹایا اندر مرا ہوا پڑا ہے. کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی, بیچارہ کب سے چیخ رہا ہوگا اندر. تو ڈھکنوں کی یہ حالت ہے. تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فساد چودھری کو چاہیے ان چیزوں کو فوکس کرے. بولے بھائی اسلامی کنٹری ہے تو ہم حقیقی معنوں میں اس کو اسلامی ملک بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اسلام میں طہارت کا حکم ہے تو صفائی مہم سے ہم شروع کرتے ہیں. ایسی باتیں کرو گے ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے, ہم آپ کو گلے لگائیں گے. جب بیٹھیں گے الٹی, ہر 4 دن میں کوئی نہ کوئی نئی الٹی بات آ رہی ہوتی ہے. تو کام دھیلے کا نہیں ہے کام دھیلے کا نہیں ہے, اور باتیں الٹی. 1980 میں مدارس بنا دیے تھے تو یہ کر دیا تھا, تو بھائی ٹھیک ہے بن گئے تھے مدارس, وہ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں. ضیاء الحق نے اور تھوڑی ترقی دے دی. تو آپ یہ کہو بھائی مدارس, اور ضیاء الحق نے ترقی کا مطلب فنڈ کچھ نہیں دیا تھا. آج تک کسی گورنمنٹ نے مدارس کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا ہے. حساب لیا ہے کہاں سے آ رہا, اور پریشان ہوئے ان کے پاس آتا کہاں سے ہے. پھر پتہ چلتا لوگ دیتے ہیں. تو لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو مدارس پر اعتماد ہے. اگر آپ اپنا اعتماد بحال کر لو تو لوگ بھی آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اعتماد ہی نہیں ہے لوگوں کو, پتہ نہیں کھا جائیں گے, کیا کریں گے لوگ. تو زکاتیں بینکوں سے نکال لیتے ہیں لوگ, حکومت کو لوگ زکات نہیں دیتے. تو آپ یہ کہتے بھائی ہم نے یہ تو مولویوں نے مدارس تو آباد کر دیے, یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے مدارس آباد کیے,
ہماری ذمہ تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کو آباد کرتے, اس میں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمیں شرمندگی ہے, ہم یونیورسٹیوں کو بھی کیا کریں گے, آباد. ایسی باتیں کرتے, ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ, پھر کہتے بھائی تو یہ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو بھائی ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, الٹی باتیں پھینکتے رہو گے بیٹھ کے. تو پہلے ہی ملک میں خلفشار اتنا ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے پھڈے, منفی سوچ, تو اور وہ سوچ بڑھے گی. تو بھائی مجھے تھوڑی دیر بعد بتا دیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا تھا. تو فرشتہ آ رہا تھا, پہنچا تھا, یہ راستے میں تھا, ابھی پہنچا دیا تھا میں نے. اچھا, وہ فرشتے کو چھت سے نیچے پہنچانے میں بہت ٹائم لگ گیا ہے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, بہت پرانا, یہ بہت پہلے کی بات ہے, اس وقت ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, تو میں مثال دے رہا تھا سگنل سے نا. تو وہ بیان تھا میرا ماڑی پور میں, نیول کالونی میں. وہاں سے گلبائی ایک اڈا ہے, گلبائی تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ سگنل پہ جب آپ, گلبائی کے سگنل پہ جب آپ پہنچے تو دیکھو لال بتی ہوگی تو آپ رکو گے. تو میں سمجھاتے نا بہت لمبا بیان ہو گیا. تو ایک پٹھان دوست تھے میرے, کہنے لگے یار گلبائی آدمی 15 منٹ میں پہنچتا ہے, آپ نے 1.5 گھنٹے میں گلبائی پہنچایا ہے ہمیں. کہہ رہے ویسے ہم چلے جاتے ہیں نا تو 15 منٹ پہنچ جاتے ہیں, اور آپ ابھی گئے نہیں ہو, صرف بتا رہے ہو, تو بتانے میں آپ 1.5 گھنٹے میں گلبائی, تو آگے گلبائی سے آگے پھر شیرشاہ بھی ہے, ناظم آباد بھی ہے, وہ تو اور ٹائم لگے گا. تو وہ فرشتہ کہاں تک پہنچا تھا؟ اچھا قریب آ گیا تھا. تو وہ وہاں مسواک پہ بات آئی تھی, تو وہ انہوں نے, میں صفائی کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے, مسواک, تاکہ اب فرشتے کی یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لوں, مسواک کر لوں. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا, آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں نا سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا. اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں, میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو, عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو. تو میں نے اس کی تصدیق کروائی, اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. تو پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نا اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں. جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا, وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا, کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے, اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں, کیا کریں. یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو کھودی بھی تو ہونا. تو انہوں نے کہا, پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا, جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ.
پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے, باپ اور بھائی جو ہے نا, کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات کے جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا, ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بیچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا. وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتا ترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیشگی معذرت. تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا, ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں, مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو جب قبر میں دفنایا, قبر نے باہر پھینک دیا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہے. تو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا, نکال کے باہر. تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے, بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں, بات سے بات نکل جائے گی, وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا؟ قریب, ہاں واپس چلا گیا. تو فرشتہ ٹھیک ہے, تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے, ایسے واقعات ہیں بہت سارے. تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لایا ہیں؟ ہاں حروف مقطعات کی بات چل رہی تھی, روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا ہے ہم نے. تو اسی طرح میرے بھائی حروف مقطعات کا علم بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو میں جلدی نمبر وار اس کی حکمتیں بیان کر دوں جلدی سے. وہ حکمتیں دو ہوتی ہیں تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں میں. پہلی حکمت میں نے بیان کی حروف مقطعات کی کہ ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو جائے. دوسری حکمت علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس چیز کا علم نہیں دیا ہم اس کے در پہ نہ ہوں, اس میں نہ گھسیں تحقیق میں. اور تیسری حکمت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ تو بڑی زبردست حکمت ہے, یہ تو آج کل کے جو متجددین ہیں نا ان پر بڑا زبردست رد ہے, جو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے,
ابھی جناب پروفیسر غامدی صاحب کا بھی ایک نیا فتویٰ بھی آیا ہے کہ حفظ قرآن کیا انہوں نے کہا ہے کہ نبی کے دور میں تو عالم اس کو کہا جاتا تھا قرآن کا جو معنی اور مفہوم جانتا تھا، اب حفظ ایک الگ چیز شروع کر دی ہے، صرف الفاظ رٹنا. تو کچھ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس سے یہ جھلک رہا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے. تو آپ نے مثال کس کی دی؟ حروف مقطعات کی، جس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. نہیں ہے تو پتہ چلا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں. بہت مشکل ہے بھائی. اگر حروف مقطعات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے الحمد جس نے کہا تو الف پہ اتنی، تو الحمد کا تو مطلب تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس کو الحمد کا مطلب آتا ہے یہ تعویل کی جا سکتی تھی کہ اس کو اتنی ملیں گی. آپ نے مثال غامدی صاحب کو بھی مطلب معلوم نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ علمی رد تو کر سکتے ہیں نا کسی شخصیت پر. تو اچھا خیر، الف لام میم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی. تو بھائی ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا مطلب جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا، کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کریں. اصل تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت ملے گی سمجھ کے پڑھنے پر. سمجھنے کی کوشش کریں، تفاسیر سے، علماء سے، اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیں اس کا. جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، جو علماء مطلب بیان کرتے ہیں، جو صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے مطلب وہی مطلب ہے، وہی صحیح مطلب ہے. اس کو آیتوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں. تو سمجھیں، اس کے مفہوم میں غور کریں. آج کل بہت تفاسیر ہیں اور اکثر الحمدللہ صحیح ہیں. سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، وہ پڑھیں آپ. اردو میں معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور اس طرح کی بہت، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت آسان ترجمہ بھی آیا ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو تفاسیر آپ پڑھیں، بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھیں. فائدہ تو سمجھ کے پڑھنے سے ہی ہوگا، بغیر سمجھے پڑھنے سے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی تلاوت ہی چھوڑ دیں اس کی، ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا الگ سے ثواب ہے. ہماری مسجد میں یہاں ایک بزرگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ماشاء اللہ. دیکھو وہ یہ بھی ایک صاحب باہر سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ان کے بڑھاپا عجیب سا ہوتا ہے، گوروں کا بڑھاپا کیرم بورڈ کھیل کے گزرتا ہے. کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں. عجیب، کوئی اولاد تو ہوتی نہیں. تو مجھے فوراً اپنے بوڑھوں کا خیال ہے. ہماری مسجد میں ایک بوڑھے ہیں، یہاں ہمارے یہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں نا مسجد میں، پتہ ہے آپ؟ ہاں، یہاں کوئی جیب ویب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ، یہ دیکھ رہے ہو، اور بھی خفیہ کیمرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں. اور یہاں بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ کئی گھنٹوں پہلے نماز کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا، رمضان میں بہت، اب بڑھاپا ہے نا، ریٹائر ہو گئے تو اب وقت اور زیادہ عبادت میں گزر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے رمضان میں 18 قرآن ختم کیے ہیں. اب دیکھو ایک بڑھاپا وہ ہے جس کا سارا دن کیرم بورڈ کھیل کے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تاش کھیل کے. اچھا لگتا ہے اس عمر میں یہ حرکتیں. بوڑھے کے تو ہاتھ میں تسبیح اچھی لگتی ہے، ذکر اچھا لگتا ہے، اس سے اور اس کے چہرے پہ رونق پیدا ہوتی ہے اور چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے. ہمارے محلے میں پہلے جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں بھی ایسے ہی ایک بوڑھے تھے. اب وہ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مسجد سنبھال لی، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے. ایسا عشق تھا ان کو قرآن سے، ایسا لگتا تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تو اللہ مصروف ہوں، جاب بھی کرنی ہے اور بہت سارے بکھیڑے ہیں، فرصت ملے تو تیرے در پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. یعنی ساری زندگی ایسا لگ رہا تھا اس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ. بھائی جوانی میں تو مصروف ہے نا انسان، تو انتظار میں تھے. تو لوگ تانا دیتے ہیں ابے بڑھاپے میں کرنے کو کچھ ہے نہیں تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی، جن لوگوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے نا وہ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں بھی بڑھاپے میں مسجد پکڑنے کی توفیق عطا فرما دینا، ورنہ بڑھاپے میں اور وحشت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کی جوانی اچھی گزری ہوتی ہے، تو اللہ بڑھاپے میں، وہ جوانی میں بھی ایسے ہوتے ہیں وقت نہیں مل رہا ہوتا. اب وہ کہہ رہے تھے اس رمضان میں انشاءاللہ
اور زیادہ تعداد بڑھانی ہے. اور ہمارے ایک بزرگ رہتے تھے اس گلی میں, ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا یار اب تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے بھائی. اچھا, ٹینشن بالکل نہیں تھی, حالانکہ کینسر کسی کو بتا دو وہ تو وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے. زندگی ساری زندگی اچھی گزری, نمازوں میں عبادت میں گزری, بچوں کو بڑی اچھی تربیت کی. تو ڈاکٹر نے بتا دیا, انہوں نے کہا بھائی اب پتہ نہیں یہ والا رمضان آ رہا ہے, اگلا رمضان مجھے ملے کہ نہ ملے, تو میں اس رمضان میں اپنے بچوں سے کہا پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے میں نے, 10 دن کا نہیں چلے گا, صحیح ہے نا, پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے میں نے اس رمضان میں. تو وہی ہوا, پورا مہینہ یہاں اعتکاف کیا انہوں نے. 20 دن تک تو مسجد میں لوگ نہیں ہوتے نا دن میں, وہ پورا مہینہ یہاں پڑے رہتے تھے اور بڑے خوش رہتے تھے. پورا مہینہ ماشاءاللہ اعتکاف میں گزارا انہوں نے, عبادت میں. پھر جب میں ان کے گھر ملنے کے لیے کبھی کبھار جایا کرتا تھا, بڑا خوش ہوتے تھے, بڑی عزت کرتے ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس بندے کو پتہ ہے میں مرنے والا ہوں, وہ ٹینشن ہی نہیں لے رہا یہ. اور پھر وہی ہوا, کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال, اگلا رمضان نصیب نہیں ہوا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے رمضان سے انشاءاللہ, اس دفعہ تو گزارن دو, اگلے سال سے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو سب طلبہ کی ایک ہی چاہت ہوتی تھی, ہماری جمعے کو چھٹی ہوا کرتی نا پہلے, ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. ہفتے سے جب ہفتہ آتا, بھائی ابھی تو دسمبر ہے, جنوری کی 1 تاریخ سے. پھر جب جنوری کی 1 تاریخ تو بھائی اسلامی مہینے کی 1 تاریخ نا, ہم تو مسلمان ہیں, محرم کی 1 تاریخ سے. تو سب بچوں کا, طلبہ کا یہی ہوتا ہے. تو اور توبہ میں بھی یہی ہے, ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں, کل سے وہ کل کبھی بھی نہیں ہے. جس نے کرنا ہے آج ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو حروف مقطعات میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی نے مثال دے دی, اگر حروف مقطعات اللہ نازل نہ کرتے تو نبی مثال حروف مقطعات کی نہ دیتے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو نون جو ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے.